بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہیرا عرفان۔ آج کی کہانی ہے اس محاورے سے ریلیٹڈ جو آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ محاورہ کچھ یوں ہے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ سب نے ہی یہ محاورہ سنا ہوگا۔ اکثر کسی کو بھی کہہ دیا جاتا ہے یہ منہ اور مسور کی دال۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ محاورہ کیسے بنا؟ حقیقت کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک باورچی کام کیا کرتا تھا۔ وہ بہت مزیدار شاہی کھانے بنایا کرتا تھا۔ بادشاہ اس سے نہایت خوش تھا۔ کچھ وقت گزرتا گیا تو وزیر کو اس باورچی سے دشمنی ہو گئی۔ وزیر نے بادشاہ سے اس کی شکایتیں لگائیں اور آخر کار اسے نوکری سے برخاست کروا دیا۔ اب وہ باورچی واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا، لیکن اسے احساس ہوا کہ میں تو کھانے بنائے بغیر بہت بور ہو جاؤں گا۔ میں تو سارا دن شاہی کھانے بنانے کا عادی تھا۔ تو اس نے وہاں پاس ہی ایک راجا کے دربار میں نوکری کی درخواست دے ڈالی۔ انہیں بتایا کہ میں فلاں بادشاہ کے ہاں کام کیا کرتا تھا اور سارا دن شاہی کھانے بنایا کرتا تھا۔ راجا نے اسے فوراً نوکری پر رکھ لیا۔ اب اگلے دن راجا نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے۔ اس نے کہا ایسا کرو، تم آج مسور کی دال بناؤ۔ مسور کی دال بناؤ اور جو بھی خرچ آئے وہ تم خزانچی سے لے لینا۔ شام ہوئی جب راجا کھانے کے لیے آیا اور پھر دال کو چیک کیا تو مسور کی دال نہایت لذیذ تھی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ دال تو بہت لذیذ ہے۔ راجا نے کہا میں نے ایسی دال زندگی میں کبھی نہیں کھائی۔ اب یہ بتاؤ اس دال پر کتنا خرچ آیا؟ اس نے کہا 2 روپے کی دال اور 12 روپے کے مسالے ڈالے ہیں۔ راجا بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ دال صرف 2 روپے کی اور تم نے اس میں 12 روپے کے مسالے ڈال دیے۔ یوں تو تم سارا خزانہ تباہ کر دو گے، میرا دیوالیہ نکال ڈالو گے۔ باورچی بہت حیران ہوا اور اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے وہ خیال آیا کہ جب وہ شاہی دربار میں کھانے بنایا کرتا تھا وہاں تو کبھی ایسا سوال ہی نہیں ہوا تھا کہ کتنا خرچ ہوا اور کیا کھانا بنا۔ تب اس نے یہ کہہ کر نوکری کو چھوڑ دیا کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور یہ محاورہ بھی آپ اکثر لوگوں پر یوز کرنے والے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کی باتیں ان کی اصلیت بتا رہی ہوتی ہیں۔ وہاں یہ محاورہ بہت سوٹ کرتا ہے جب آپ کہیں یہ منہ اور مسور کی دال۔ چلیں جی، تھینک یو۔ نیکسٹ کہانی کے لیے اس پیج کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تھینک یو سو مچ۔